مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو کمرہ تھا، گھر تھا، اسی میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی ہے. اسی کو ہم روضہ مبارک کہتے ہیں. روضہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے باغ. ٹھیک ہے. یہاں سے لے کے تھوڑا سا اگر آدمی دائیں طرف جائے گا، یعنی قبلے کی طرف اگر کھڑا ہو تو ایک ممبر ہے، جس ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ ما بین بیتی الی ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر سے ممبر تک کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. وہ ممبری علی حوضی، اور پھر فرمایا کہ میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا، یعنی قیامت میں حوض کوثر پر یہ ممبر قائم ہوگا. تو اب یہ ٹکڑا ایک جنت کا باغ ہے، اس کو جنت کا باغ قرار دیا. روضہ باغ کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے ریاض، جو سعودی عرب کا شہر ہے نا ریاض، تو ریاض کا مطلب ہے باغات. لیکن عوام کی زبان پہ کیا چڑھ گیا؟ ریاض الجنہ. صحیح لفظ ہے روضۃ الجنہ. میں نے کہا کہ ریاض الجنہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو صحیح لفظ کیا بنے گا؟ روضۃ الجنہ. اس لیے وہاں پر جو بورڈ لگے ہوتے ہیں اس پہ روضہ لکھا ہوتا ہے، عربی میں بھی اردو میں بھی روضہ لکھا ہوتا ہے، ریاض نہیں لکھا ہوتا ہے. صحیح لفظ یہی ہے، لیکن لوگوں نے اس کو ریاض الجنہ بنا دیا، تو اس لحاظ سے گرامر کے لحاظ سے غلط ہے یہ. تو فرمایا کہ یہ حصہ جو ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. بعض رات نے فرمایا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ قیامت میں یا آخرت میں یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہوگا، یہ جنت میں ہوگا حصہ، یہ دنیا کا واحد حصہ ہے جو گویا کہ جنت میں ہوگا. اب اس میں بھی لوگوں سے ایک غلطی ہو جاتی ہے کہ اس کی حد بندی کہاں تک ہے. پہلے آج سے کرونا سے پہلے جو ہے نا، اس جگہ پر جو کارپیٹ بچھا ہوتا تھا اس کا کلر ڈیفرنٹ تھا دوسری جگہ سے. وہ گرین کارپیٹ اس جگہ بچھایا ہوتا تھا، تو لوگ پہچان لیتے تھے کہ جہاں تک یہ گرین کارپیٹ ہے یہ ریاض الجنہ یا روضۃ الجنہ ہے، باقی حصہ نہیں ہے. باقی جگہ ریڈ کارپیٹ ہوتا تھا، لیکن ابھی چند سالوں سے انہوں نے وہ ایک جیسا کارپیٹ کر دیا. اب وہ نشانی نہیں پتہ چلتی. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے کنات باندھتے ہیں. مثال کے طور پہ قبلہ ہے، یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس سائڈ پر، اور یہ ممبر ہے. ابھی ممبر سے اس طرف جس طرح یہ دیوار ہے تقریباً اتنا فاصلہ ہوگا، اس سے شاید تھوڑا سا زیادہ ہوگا. تو یہ پورا حصہ یہ ہے وہ روضۃ الجنہ. لیکن پیچھے کہاں تک ہے؟ اب پیچھے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کنات باندھتے ہیں. یہاں بھی کنات ہوتی ہے، یوں بھی کنات ہوتی ہے، پھر لوگ وہاں سے اندر داخل ہوتے ہیں. تو وہ جو کنات باندھی ہوتی ہے وہ بہت پیچھے کی طرف باندھی ہوتی ہے، تو پورا پیچھے تک حصہ نہیں ہے. یہاں پر پلر، ایسے یہ پلر ہے نا، اس طرح وقفے سے پلر ہیں 5 6 7. ابھی شروع کے تقریباً 5 پلر ایسے ہیں جس کے اوپر جو ہے نا درمیان میں گولڈن سا ایک تاج سا بنا ہوا ہے. اس کے پیچھے چھٹا پلر ہے، اس پر وہ گولڈن تاج نہیں ہے. تو جن پلروں پر گولڈن تاج بنے ہوئے ہیں، آخری پلر وہاں تک یہ ریاض الجنہ ہے. اس کے پیچھے بے شک صفحے بنی ہوئی ہیں، کنات بھی اس سے 2-3 پلر پیچھے بندی ہوتی ہے، تو لوگ اس پہ پیچھے جا کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ ریاض الجنہ کی فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں وہ پلر ختم ہو رہا ہے جس پر گولڈن تاج بنا ہوا ہے، وہاں تک اس کی حد بندی ہے. کارپیٹ پیچھے تک بچھا ہوا ہے، تو اس سے اگر پیچھے کھڑے ہوں گے تو وہ ریاض الجنہ سے باہر ہو جائے گا. لوگ وہاں بھی کھڑے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے آگے آ کے آدمی نماز پڑھے. اور اس میں ایک بات کا بھی خیال رکھے کہ اس کی اب ٹائمنگ ہوتی ہے. آدمی پہلے سے اپائنٹمنٹ لیتا ہے کہ بھائی فلاں ٹائم میں ہی جا سکتا ہے. جو ٹائم اس کو مل جاتا ہے، آدھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. ابھی تو کسی نے مجھے بتایا کہ 20 منٹ کر دیا انہوں نے، تو بس اسی ٹائم میں وہ جا سکے گا، آگے پیچھے نہیں جا سکے گا. تو وہ ٹائم ہمیشہ خیال کرے کہ عصر کے بعد کا ٹائم نہ ہو، کیونکہ عصر کے بعد کا اگر آپ کو ٹائم ملا تو عصر کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نفل نماز منع ہے. تو آپ وہاں چلے بھی جائیں گے لیکن نفل نماز نہیں پڑھ سکیں گے، صرف دعا مانگ سکیں گے. تو ایسا ٹائم کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں آدمی نفل، تو عصر سے مغرب کا ٹائم یہ ٹائم نہ، اس کے علاوہ باقی ٹائم کسی بھی لے لیں تو باقی تو مسئلہ نہیں ہے. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے.